کو ٹھڈے مار کے گھر سے باہر نکالے، جو ماں کو یا باپ کو بات بات پر جھڑکیاں دے، جو ذرا سی بات پر ماں باپ سے روٹھ کر گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ ماں باپ آپ کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتے، اولاد کے بارے میں ماں باپ کبھی برا نہیں سوچتے۔ آج بھی آپ جائیں، پیڑھی پر چلے جائیں، جو افراد بیٹھے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، گرمی میں چل رہے ہیں، دھوپ میں وہاں بیٹھے ہیں، کس لیے کہ کچھ ایک دہاڑی لگ جائے اور بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اور بچے جب جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، ہمیں نصیحت کرتے ہیں اب آپ بوڑھے ہو گئے۔ جو ماں باپ اپنی جوانی داؤ پر لگا کر اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کو پالے، یارو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ فروٹ کھا لے یا دودھ پی لے۔ اس عمر میں وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر توانائی آئے، لیکن جب بیٹوں کی اولاد کی بھوک اور ان کی وہ افلاس یاد آتا ہے تو باپ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں دودھ نہیں پیوں گا، میرے جو بچے ہیں وہ اچھا نوالا کھا لیں۔ اور بچے جب جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ گرمی، یہ شدت، جوانی سب پر آئی ہے، صرف آج کل کے نوجوانوں پر جوانی نہیں آئی۔ جوانی کا نشہ اگر اتنا ہی سوار ہو چکا ہے، جاؤ کسی غیر کے سامنے بات اونچی کر کے دیکھو، تھپڑ ایسا آئے گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لیکن باپ ہے برداشت کر جاتا ہے، کہیں اولاد بگڑ نہ جائے، کہیں اولاد بگڑ نہ جائے۔ اب اس برداشت کرنے کو ہم اس کی اتنی بزدلی سمجھتے ہیں، اتنی بزدلی سمجھتے ہیں کہ بات بات پر یارو وہ کیسی بد نصیب اولاد ہوگی، کیسی بد نصیب اولاد ہوگی جس کے ڈر سے اس کا باپ اس کے سامنے بات نہ کر سکے۔ کتنی بد نصیب اولاد ہوگی وہ، جس کے خوف کی وجہ سے باپ اس کے سامنے بات نہ کر سکے، یہ جھڑک دے گا۔ کبھی ماں کا مقام سوچا ہے کہ تیری ساری نافرمانیوں پر پردہ ڈال کر خود شوہر سے، تیرے والد سے جھڑکیاں کھا لیتی ہے، گالیاں کھا لیتی ہے، مار بھی کھا لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، لیکن تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے کہ نہیں یہ نیک بچہ ہے، اور الگ سے تجھے سمجھاتی ہے کہ خیال کر کہیں تیری نافرمانی کا تیرے باپ کو نہ پتہ چل جائے۔ لیکن اسی ماں کو اگر کوئی اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑ کے چلا آتا ہے، اسی والد کو اگر آپ دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں یا بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا قصور ہے۔ یہاں صرف میں اتنا کہوں گا، والدین سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہ کاش ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کی ہوتی۔ ہم نے بچپن میں بچے کو کہا کہ خبردار مدرسوں سے دور رہنا ہے، مدارس سے دور رہنا ہے، دینی لوگوں سے، مذہبی لوگوں سے دور رہنا ہے۔ یارو آج تک آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ کسی عالم دین نے اپنے والد کو کوئی تھپڑ رسید کیا ہو یا اونچی آواز میں بات کی ہو اس سے، ماں یا باپ سے۔ پیر اجمل رضا صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بھی میں رات کو پروگراموں سے فارغ ہو کے آتا ہوں، رات کے 2:30 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، یارو سارے سو جاتے ہیں، بیوی بھی سو جاتی ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ بیوی بھی کرتی ہے کہ مجھے شوہر سے محبت ہے، بچے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے والد سے محبت ہے، سب سو جاتے ہیں۔ فرماتے جب دستک دی جاتی ہے نا دروازے پہ، یا ماں کی آواز آتی ہے یا باپ کی آواز آتی ہے، یہ دونوں جاگ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پتہ نہیں کب آئے گا۔ سفر سے واپسی پر بیوی صرف آپ کے بیگ یا جیب پر دیکھے گی، لیکن ماں بڑھ بڑھ کے پوچھے گی کہ بیٹے کھانا اچھا کھایا تھا، آرام کہیں مل گیا تھا۔ تو اس کے باوجود آج فی زمانہ آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ جو نوجوان سلوک کر رہے ہیں، خدا کے لیے اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ناراض کر رہے ہو۔ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ
میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس سقط نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بہتر ہے، جاؤ ان کی خدمت کرو۔ ایک اور شخص آیا یمن سے یا ملک شام سے، ایک نوجوان حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تپتی ریت کو کراس کر کے اور تپتی گرمی کو، صحرا کو کراس کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ اپنی بقیہ زندگی آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں بقیہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے جس کی زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں، غلامی میں گزرے، اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہے؟ میرے آقا نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں۔ یہ غور سے سماعت فرمائیے، ہم والدین کو چھوڑ کے تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں، والدین کو چھوڑ کے جی کہاں جا رہے ہیں؟ مرشد کے پاس جا رہے ہیں، مہینوں مہینوں اس کے پاس رہتے ہیں، ماں تڑپ رہی ہے پیچھے، باپ تڑپ رہا ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ بیٹا ہے کہ مرشد کی خدمت میں ہے، بیٹا ہے کہ تبلیغ میں لگا ہے، اس نے پورے لوگوں کو مسلمان کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے۔ کبھی اپنے گربان میں جھانکو کہ جس محبوب علیہ السلام نے سارے حقوق ہمیں کھول کھول کے بیان فرما دیجیے، اس کے باوجود ہم پتہ نہیں کتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں، بڑے مفتی بن جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو پس پشت ڈال کر ہم سمجھتے ہیں کہ اصل دین یہ ہے۔ کعبہ بھی تیرے گھر میں موجود ہے، تیری جنت بھی تیرے گھر میں موجود ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ پوچھا، میرے آقا نے تینوں مرتبہ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ کس کا حق ہے، تو میرے آقا نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت محدثین لکھی 3 مرتبہ حضور نے ماں کا نام لیا، چوتھی مرتبہ جا کے باپ کا نام لیا، کیا باپ کا رتبہ کم ہے؟ فرمایا ماں کا نام اس لیے ہے کہ ماں اپنی ہستی کو اولاد میں گم کر دیتی ہے۔ کبھی بھی کسی کا شجرہ، کسی کی قوم معلوم کرنی ہو تو ماں سے نہیں، اس کے باپ سے پتہ لگایا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، ماں کا نام نہیں آتا۔ ماں اپنی ہستی کو اولاد کی محبت میں ضم کر دیتی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی باپ کی، تو جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جنت کا مین دروازہ اس کا باپ، جنت کا مین دروازہ باپ ہے۔ ہمیشہ عمارت کے اندر، گھر کے اندر دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، دیواریں نہیں پھلانگی جاتی۔ اگر دروازے سے داخل ہونا ہے تو پھر باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا، ماں کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کو بھی راضی کرنا ہوگا، باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ اور دوسری مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو پھر جا کے باپ کے پاس بیٹھو، باپ کے پاس بیٹھو اور محبت بھری نگاہ سے باپ کو دیکھو۔ اگر باپ مسکرایا اور اگر باپ تجھ سے راضی نظر آیا تو سمجھ لینا خدا تجھ سے راضی ہے۔ تو عزیزان محترم، پتہ چلا کہ جہاں ماں کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا مقام بھی رکھا ہے۔
یعنی والدین کو راضی کرنا ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو گے تو جنت ملے گی، ماں باپ کو ناراض کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں داخلہ ہے۔ اور ہم انہی نعمتوں کو گھر میں چھوڑ کر، انہی نعمتوں کو گھر میں چھوڑ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے دوستوں کو راضی کر لینا ہے، اگر راضی نہیں کرنا تو صرف باپ کو راضی نہیں کرنا۔ ساری سنگت، ساری صحبتیں، ہم نے سب کو راضی کرنا ہے، رشتہ داروں میں کوئی ناراضگی نہ ہو، لیکن گھر میں آئیں گے باپ بھی ناراض ہے، ماں بھی ناراض ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارا جہان بھی تم سے راضی ہو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر سمجھ لینا سارا جگ تم سے ناراض ہے۔ ان کی رضا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی تو ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی قیمتی جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھر کے سامنے ہے، جبرائیل علیہ السلام کا گھر سدرۃ المنتہا پر ہے، پہلی جنت اور آخری جنت سدرۃ المنتہا پر ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی اونچی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، تو کیا چیز ہے؟ اتنا چھوٹا سا ہو کہ پھر ماں سے مقابلہ کرے، اتنا چھوٹا سا ہو کہ پھر باپ سے مقابلہ کرے۔ تو عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر صحیح معنوں میں ہم امتی ہیں، اگر رسماً ہم نے ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر رسماً کرتے جائیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں۔ آپ کی 6 سال کی عمر تھی کہ سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ 40 سال بعد مقام ابوا پر اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام ابوا، جہاں حضرت آمنہ حضور کی والدہ کی قبر مبارک ہے، جب وہاں تشریف لے گئے حضور، صحابہ ساتھ تھے، صحابہ کہتے ہیں حضور جب وہاں پہنچے اتنا روئے کہ ہمیں بھی رونا آ گیا، اور رو کے فرمایا ماں آج 40 سال بیت چکے ہیں، میں نے تیرا دیدار نہیں کیا، کاش اگر تو زندہ ہوتی۔ صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی، ماں میری زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز کے دوران نماز کی 2 رکعتیں بھی ہو جاتی اور میری ماں مجھے محمد کہہ کے بلاتی تو میں نماز توڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ جس ماں کو آج تماچے مارے جا رہے ہوں، جس باپ کو آج گھر سے نکالا جا رہا ہو، پھر بیٹا کہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، اس کا کلمہ گو ہوں۔ یارو یاد رکھنا، جب یہ ہستیاں سروں سے چلی جاتی ہیں، گھر جب ان سے ویران ہو جاتے ہیں نا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام کیا تھا۔ اب سویم پر ہم پھلوں کے ڈھیر لگا دیں مسجد میں، ان پھلوں کو اس ماں کو زندگی میں ضرورت تھی کبھی کھلا دیتے، ان پھلوں کو ماں یا باپ کو کبھی لا کے کھلاتے تاکہ وہ صحت مند رہتے، انہیں سخت ضرورت تھی۔ میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ سویم میں آپ جو خیرات کریں وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، آپ جتنا دل چاہے کریں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ تمام کام مرنے کے بعد کیوں؟ ماں کی قدر مرنے کے بعد کیوں؟ باپ کی قدر مرنے کے بعد کیوں؟ زندگی میں وہ تجھ سے پیسے طلب کرتا رہا، زندگی میں وہ اگر کسی نے کوئی ڈیمانڈ کی تو تو اس کے ایک ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکا، اور مرنے کے بعد اب تو نے ڈھیر لگا دیے سب چیزوں کے، تو اب کیا فائدہ؟ تجھے ان کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، آؤ اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی،
تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار امتی کہلائیں تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس جوان نے جب کہا کہ میں ساری زندگی یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا والدین زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا ان سے پوچھ کے آئے ہو؟ ان سے پوچھ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں پوچھ کے آیا ہوں، اجازت لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا تفصیلاً پوچھ رہے ہیں، تفصیلاً پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا جب تم ان سے اجازت لے رہے تھے وہ رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ اللہ اکبر، جب اتنا میرے آقا نے فرمایا نا کہ جب ان سے اجازت لے رہے تھے وہ رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے، تو اس نوجوان نے کہا کہ جب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تو ایک دھڑک کی آواز ایسی آ رہی تھی اور ان کے چھما چھم آنسو برس رہے تھے، ماں کے بھی اور والد کے بھی۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، آپ کے ہونٹوں مبارک میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن ماں باپ کو رلا کر تو میری طرف آیا ہے، جن ماں باپ کو رلا کر تو میری خدمت کرنے آیا ہے، اب جاؤ فوراً جا کے ان کو ہنساؤ، فوراً جا کے ان کو ہنساؤ۔ اگر نہیں ہنساؤ گے تو پھر یاد رکھنا تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے فوراً جا کے اگر انہیں ہنسایا تو تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہوگا، میں مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہوں گا۔ یعنی اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، ہم ساری یاری دوستیاں رشتہ داریاں نبھا لیتے ہیں لیکن ایک ماں باپ کو نہیں نبھا سکتے، ماں باپ جیسے عظیم رشتے کو نہیں نبھا سکتے۔ اور معلوم نہیں ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت شیخ ابو اسحاق بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جب کلاس پڑھانے آئے، طلباء کو سبق دینے آئے، تو دو طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور والا آپ سے ایک عرض کرنی ہے، اس کے بعد ہم سبق اسٹارٹ کریں گے۔ شیخ ابو اسحاق نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے رات ایک خواب دیکھا ہے، بس آپ سے ایک تعبیر پوچھنی ہے۔ تو حضرت شیخ ابو اسحاق نے ایک طالب علم سے کہا کہ پہلے آپ بیان فرمائیں کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ حضور والا رات میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی سے نور نکل رہا ہے اور ہیرے جواہرات داڑھی کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ فوراً سے دوسرا طالب علم بھی بول پڑا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رو پڑے۔ تو طالب علم نے کہا کہ حضور والا آپ ہمیں بتائیں نا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا بتاتا ہوں تعبیر تمہیں مل چکی ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ رات عشاء کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوا، میری والدہ چارپائی پر سو رہی تھی، میں ماں کے قدموں کی طرف آیا اور آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ماں کے پاؤں دبانے لگا، تو میری داڑھی بار بار ماں کے قدموں کے نیچے لگتی ہے، بار بار۔ یہ جو تم نے میری داڑھی کے اندر نور دیکھا ہے، یہ ہیرے اور جواہرات دیکھے ہیں، یہ ماں کے تلووں کا صدقہ ہے کہ یہ داڑھی ماں کے تلووں سے لگی ہے، یہ نور اس میں آیا ہے۔ یہ ماں اس لیے نہیں کہ ہم انہیں جھڑکے، والدین اس لیے نہیں کہ ہم انہیں جھڑکے اور جوانی کے نشے میں دھت ہو کر ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دلیر اور بہادر ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہو اور اپنی اس دنیا کی زندگی بھی برباد کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا و سزا کا عمل ضرور رکھا ہے۔ جتنا گناہ ہم یہاں کرتے ہیں سب پر ہمیں یہاں پر سزا نہیں دی جاتی، آخرت میں سزا ملے گی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں ہی رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی، جس کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی پروردگار جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ فلاں قصائی۔
کون؟ فلاں کسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس کسائی سے ملنے، جب دکان پر آئے اسے سلام کیا۔ اب اسے معلوم نہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور آپ نے بھی نہیں بتایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس سے ملے، کہا کہ میں آج رات آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کس عمل کے سبب یہ میرا پڑوسی بنے گا جنت میں، کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے۔ وہ قصائی تھا، اس نے گوشت بیچا، گوشت ختم ہوا، اس کے بعد تھوڑا سا گوشت اس نے رکھا، گھر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے خدمت کی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے جو گوشت بچا کے رکھا تھا خود اس نے ہانڈیاں پکائی، سالن پکایا، اس کے اندر پھر روٹی بھگوئی۔ روٹی بھگو کے دیکھا کہ ایک نحیف اور کمزور لاغر اس کی ایک عورت ہے، بوڑھی سی ہے، ماں ہے، اس کے قریب آیا اور اس کے منہ میں نوالے ڈالنے لگا، اور تقریباً وہ آرام سے اسے کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد اس کی ماں کچھ بڑبڑائی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہے، تو وہ قصائی مسکرا کے کہنے لگا آپ جانے دیجئے، یہ تو روز کہتی ہے، ان کا تو روز کا معلوم ہے۔ فرمایا نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کیا کہا۔ کہا کہ یہ بہت بڑی بات کرتی ہیں، بہت بڑی دعا دیتی ہیں، جب بھی میں نے کھانا کھلاتا ہوں یہ دعا دیتی ہیں، پروردگار اسے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس جنت میں عطا کرنا۔ ماں مجھے دعا دیتی ہے کہ اے پروردگار اسے، میرے بیٹے کو، یہ جو میری خدمت کرتا ہے، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس عطا کرنا۔ اب کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گھبرانا، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا کرے گا۔ تو ماں کی خدمت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا پڑوس عطا فرماتا ہے۔ مائیں اولڈ ہاؤس جانے کے قابل نہیں ہیں، اولڈ ہاؤس پہنچانے کے قابل نہیں ہیں۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس مت لے جائیے، انہیں گھر میں رکھیے، ان کی خدمت کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے۔ اگر یہ زندگی بھی سنوارنا چاہتے ہو اور آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہو تو سب سے بڑے پیر تمہارے گھر کے اندر موجود ہیں، ان کی خدمت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کے سبب تمہیں جنت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں